اعظم طاہرہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے فخر نیوز کی تازہ ترین اطلاعات پیش خدمت ہیں۔ غزہ امداد تقسیم کرنے والے کیمپ کے قریب اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 40 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے فلسطینی عوام کے لیے امداد کی تقسیم کے طریقے کی پرزور مذمت کی ہے۔ اس حملے کے دوران 6 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اپنے پیاروں کے مرنے والوں کے سوگ کے لیے خاص ہسپتال میں آنے والے لاشوں کے بعد اکٹھے ہو کر زاروں قطار سسکیاں لے کر روتے رہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ اور اس کے ارد گرد بھوک کا سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلم امہ کی بے حسی ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ آخر مسلم دنیا کب اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوگی؟ آج 17 جون کی عالمی خبروں کی ہیڈ لائن فخر نیوز کے قارئین کے لیے پیش خدمت ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ 5ویں روز بھی ایران اور اسرائیل نے میزائلوں اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 کانفرنس سے وطن واپس آ گئے اور ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ عالمی منڈی میں تیل کے نرخ میں تقریباً 2% تک اضافہ بڑھ گیا ہے، جبکہ امریکی اسٹاک فیوچرز بھی متاثر ہوئے۔ ریاض میں 40 سالہ صحافی اور بلاگر ترکی الجاسر کو سزائے موت دی گئی۔ اسرائیل کے حملوں کا بنیادی مقصد ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایرانی نشریاتی ادارے پر اسرائیل کا حملہ، جس سے اس کے مواصلاتی نیٹ ورک اور نیوز روم شدید متاثر ہوئے۔ ایران نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر فوری جنگ بندی کا دباؤ ڈالے۔ 15 جون سے ایک سوگوار مارچ قاہرہ سے رفح بارڈر کی جانب شروع ہوا۔ اقوام متحدہ نے سال 2025 کو بین الاقوامی سال تحفظ گلیشیئر قرار دیا ہے۔ ایران کی مختلف یونیورسٹیوں میں 1000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ سال 2023 کے دوران 35,000 سے زیادہ پاکستانی ایران میں رہائش پذیر تھے۔